اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر المعین۔ جیسا کہ نماز کے اجزاء اور شرائط کو کم یا زیادہ کرنے کی صورت میں ان کا حکم کیا ہے اور کس طرح ان کو بجا لانا ہے، اس کے بارے میں مسائل بیان کیے جا رہے تھے۔ آج بھی انشاءاللہ اسی کے سلسلے میں مسائل بیان کیے جائیں گے۔ مسئلہ نمبر 1275، اگر کسی شخص کو رکوع میں پہنچنے کے بعد یاد آئے کہ پہلے والی رکعت کے 2 سجدے بھول گیا ہے تو اس کی نماز احتیاط کی بنا پر باطل ہے، اور اگر یہ بات اسے رکوع میں پہنچنے سے پہلے یاد آئے تو ضروری ہے کہ واپس مڑے اور 2 سجدے بجا لائے اور پھر کھڑا ہو جائے اور الحمد اور سورہ یا تسبیحات پڑھے اور نماز کو تمام کرے، اور نماز کے بعد احتیاط مستحب کی بنا پر بے محل قیام کے لیے 2 سجدے سہو بجا لائے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سجدے بھول جائے، یعنی ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی شخص دونوں سجدے کسی رکعت میں بھول جائے اور اسے رکوع کرنے سے پہلے یاد آ جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیٹھ جائے اور پھر سے مراد کہ وہ جو سجدے اس نے چھوڑے تھے، اس سے جو بھولے سے چھوٹ گئے تھے، اس کو مکمل کرے اور دوبارہ کھڑا ہو جائے اور سورہ یا تسبیحات وغیرہ مکمل کر کے پھر رکوع میں جائے۔ لیکن اگر رکوع میں جانے کے بعد یاد آتا ہے کہ اس سے سجدے چھوٹ گئے ہیں، بھول گیا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ لیکن اگر رکوع کرنے سے پہلے یاد آتا ہے تو اسے ضروری ہے کہ اپنے دونوں سجدے پھر سے بجا لائے، پھر سے بیٹھنے کے بعد دونوں سجدے بجا لائے اور اس کے بعد نماز کو آگے بڑھائے اور نماز کو تمام کرے، اور نماز کو تمام کرنے کے بعد احتیاط مستحب کی بنا پر بے محل قیام کرنے کی وجہ سے 2 سجدے سہو بھی بجا لائے۔ مسئلہ نمبر 1276، اگر کسی شخص کو السلام علینا اور السلام علیکم کہنے سے پہلے یاد آئے کہ وہ آخری رکعت کے 2 سجدے بجا نہیں لایا، یعنی اس سے چھوٹ گئے ہیں، تو ضروری ہے کہ 2 سجدے بجا لائے اور دوبارہ تشہد اور سلام پڑھے۔ اس مسئلے میں کہنا چاہتے ہیں کہ جو سلام پڑھا جاتا ہے، اس سلام کو پڑھنے سے پہلے اگر یاد آ جاتا ہے کہ اس سے آخری رکعت کے دونوں سجدے چھوٹ گئے ہیں، باقی رہ گئے ہیں، تو ضروری ہے کہ وہ ان سجدوں کو مکمل کرے، اس کے بعد تشہد و سلام پڑھ کے نماز کو تمام کرے۔ مسئلہ نمبر 1277، اگر کسی شخص کو نماز کے سلام سے پہلے یاد آئے کہ اس نے نماز کے آخری حصے کی 1 یا 1 سے زیادہ رکعتیں نہیں پڑھی ہیں، تو ضروری ہے کہ جتنا حصہ بھول گیا ہو اسے بجا لائے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا تھا کہ سلام پڑھنے سے پہلے اسے یاد آتا ہے کہ اس نے جو نماز پڑھی ہے اس میں کچھ حصہ چھوٹ گیا ہے، تو اسے چاہیے کہ جو حصہ بھی اس سے چھوٹا ہے اس کو مکمل کرے۔ مسئلہ نمبر 1278، اگر کسی شخص کو نماز کے سلام کے بعد یاد آئے کہ اس نے نماز کے آخری حصے کی 1 یا 1 سے زیادہ رکعتیں نہیں پڑھی ہیں، اور اس سے ایسا کام بھی سرزد ہو چکا ہو کہ اگر وہ نماز میں عمدن یا سہون کیا جائے تو نماز کو باطل کر دیتا ہے، مثلا اس نے قبلے کی طرف پیٹھ کی ہو، یعنی وہ قبلے کی جانب سے منحرف ہو گیا ہو، مڑ گیا ہو، تو اس کی نماز باطل ہے۔ اور اگر اس نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جس کا عمدن یا سہون کرنا نماز کو باطل کرتا ہو، تو ضروری ہے کہ جتنا حصہ پڑھنا بھول گیا ہو اسے فوراً بجا لائے اور زائد سلام کے لیے احتیاط لازم کی بنا پر 2 سجدے سہو کرے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز کو تمام کرنے کے بعد بیٹھا ہو اور اسے یہ معلوم ہو جائے کہ جو اس نے نماز پڑھی ہے اس میں نماز کا کچھ حصہ چھوٹ گیا ہے، یعنی نماز کی 1 رکعت چھوٹ گئی ہے یا 2 رکعت چھوٹ گئی ہیں، لیکن ابھی اس نے
نماز کے بعد کوئی ایسا کام انجام نہیں دیا تھا کہ جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے. اگر وہ کام وہ فعل نماز کے درمیان انجام دیا جائے تو اس سے نماز باطل ہو جائے, تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ اس کام کو, اس فعل کو بجا لائے. مثال کے طور پر اگر اس سے 1 رکعت چھوٹ گئی تھی تو وہ اپنی 1 رکعت مکمل کر لے, یا اس سے 2 رکعت چھوٹ گئی تھی تو اپنی 2 رکعت مکمل کر لے. لیکن اگر اس نے کوئی ایسا کام انجام دے دیا ہے یا ایسا فعل انجام دے دیا ہے, مثلا وہ قبلے کی جانب سے منحرف ہو گیا ہو, یا کھانے پینے لگ گیا ہو, یا کچھ اور کرنے لگ گیا ہو, تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہو جائے گی, اسے نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی. لیکن اگر ایسا کوئی کام, ایسا کوئی فعل انجام نہ دیا ہو جس سے نماز باطل ہوتی ہو, تو ایسی صورت میں وہ چھوٹا ہوا حصہ مکمل کرے گا اور اس کے بعد 2 سجدے سہو بجا لائے گا. مسئلہ نمبر 1280. اگر کسی شخص کو پتہ چلے کہ اس نے نماز وقت سے پہلے پڑھ لی ہے تو ضروری ہے کہ دوبارہ پڑھے, اور اگر وقت گزر گیا ہو تو قضا کرے, اور اگر یہ پتہ چلے کہ قبلے کی طرف پیٹھ کر کے پڑھی ہے اور ابھی وقت نہ گزرا ہو تو ضروری ہے کہ دوبارہ پڑھے, اور اگر وقت گزر چکا ہو اور تردد کا شکار ہو تو قضا ضروری ہے, ورنہ قضا ضروری نہیں ہے. اور اگر پتہ چلے کہ قبلے کی شمالی یا جنوبی سمت کے درمیان نماز ادا کی ہے اور وقت گزرنے کے بعد پتہ چلے تو قضا ضروری نہیں ہے. لیکن اگر وقت گزرنے سے پہلے متوجہ ہو اور قبلے کی سمت تبدیل کرنے سے معذور نہ ہو, مثلا قبلے کی سمت تلاش کرنے میں کوتاہی کی ہو, تو احتیاط کی بنا پر دوبارہ نماز پڑھنا ضروری ہے. اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ قبلے کی جانب رخ کر کے نماز پڑھے, لیکن اگر کوئی شخص قبلے سے منحرف ہو کے نماز پڑھ لیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہے, اسے چاہیے کہ دوبارہ نماز پڑھے. اسی طرح انسان کو چاہیے کہ وقت پہ, جب نماز کا وقت ہو اس وقت وہ نماز پڑھے, لیکن اگر وقت سے پہلے کوئی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز کی قضا کرے. خداوند عالم سے یہی دعا ہے کہ خداوند عالم ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.